اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، ملک کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے اور آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے سول نافرمانی کی تحریک چلانے والوں کو ملک دشمن قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے ہیں وہ اس ملک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر صوبہ سندھ کی بات کریں تو صوبہ سندھ میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ آج ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی صاحب نے بیان دیا ہے۔ ان کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی 16 سالہ کارکردگی کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں۔ کے ایم سی میں ہونے والے گھپلوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں ہونے والی خود برد کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں، اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ صوبے میں کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور صوبے میں 16 سالہ جو کارکردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی، وہ عوام کے سامنے اس کی قلعیں کھل چکی ہے، وہ آشکار ہو چکی ہے، اور عوام اچھے سے جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ علی خورشیدی کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پارٹی کی حکومت باتوں کے ٹورنامنٹ کرا لو ان لوگوں سے۔ اب یقین جانیے یہ والے اسٹیٹمنٹس پڑھیں آپ اور لا محالہ آپ کے چہرے پر ہنسی آ جائے گی، کیونکہ صوبہ سندھ کا جب حال دیکھتے ہیں تو صوبہ سندھ کا حال بالکل یہ دونوں اسٹیٹمنٹ جو ہمارے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے دیے اس سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صوبہ سندھ میں نا احتساب ہے، یہاں کرپشن کا بول بالا ہے، اور یہاں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے۔ کوئی سا محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں پر صوبہ سندھ میں کرپشن کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دے دیا گیا۔ اس عوام کے ٹیکسوں کا بے دریغ استعمال اگر دیکھنا ہو، اس کی اعلیٰ ترین مثال دیکھنی ہو، تو وہ اس صوبے کے کسی بھی محکمے کو اٹھا کے سامنے رکھ لیا جائے، اس کی ایکسپلینیشن سامنے آ جائے گی۔ یہاں پہ ہر محکمے کا بنیادی اور کلیدی کام جو ہے وہ ترقی کرنا نہیں ہے، وہ بہتری لانا نہیں ہے، بلکہ وہ کرپشن کرنا ہے۔ اور وہ یہاں پہ ہو رہا کیا ہے، یہ انوکھا صوبہ ہے۔ یہ انوکھا صوبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں صوبائی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ کا صدر جو ہے وہ پی ایس سی کا چیئرمین لگا ہوا ہے۔ مطلب از دس سم کائنڈ آف اے جوک؟ جو تو حیرانی ہو رہی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، یہ 27 دسمبر پھر آئے گا، یہ بی بی شہید کی قبر پہ جائیں گے، مزار پہ جائیں گے حاضری دینے۔ یہ کس منہ سے جاتے ہیں وہاں پہ؟ سندھ میں ایک محکمہ اور بھی موجود ہے، اینٹی کرپشن کا محکمہ۔ اس اینٹی کرپشن کے محکمے کا بنیادی کام خود کرپشن کرنا ہے۔ یہاں پہ اینٹی کرپشن کے محکمے میں چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے متعلقہ محکمہ پھر کرپشن کرتا ہے۔ جماعت اسلامی پورے پاکستان کے ان کے پاس جا کے گزارشات کی تھی کہ جناب یہ ٹریپ کرنے کی سازش ہے، جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس میں آپ ایفیکٹیویٹی کے ساتھ ڈیلیورنس نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی نے سندھ کی عوام کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مان کے سودا کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا بنیادی اختلاف۔ اور اس نظام کی بات آپ ٹی ایم سی کیا کی ایم سی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ میئر صاحب کیا کر رہے ہیں چیپیاں لگانے کے علاوہ؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ اسمبلی کا سیشن، آنے والے اسمبلی کے سیشن میں اس معاملے پر، اور خاص کر یہ جو پی ایس سی میں گورکھ دندا انہوں نے جو فرینڈلی میچ لگایا ہوا ہے، اس پر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان انشاءاللہ بھرپور احتجاج بھی کرے گی، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے گی۔ ہم رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علی خورشیدی صاحب کا کہنا تھا کہ جو لوکل باڈیز کا جو نظام ہے، یہ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ ہے۔ میئر کراچی کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس شہر میں چیپیاں لگا رہے ہیں، اور کوئی بھی محکمہ جو ہے سندھ کا سرکاری محکمہ اس وقت ترقی نہیں کر رہا۔ اینٹی کرپشن کی کارکردگی پر بھی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، اس پورے محکمے کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، جس کے جواب میں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ بھی خوب گرجی برسی ہیں، اور ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ نے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ علی خورشیدی صاحب ایم کیو ایم کے دور کی کرپشن کی کہانیاں کے ایم سی کے در و دیوار پر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ گھوس ملازمین والے جو معاملہ ہے، گھوس ملازمین کی بھرتیاں جو ہیں یہ ایم کیو ایم کے دور میں ہوئی ہیں۔ مزید سعدیہ جاوید صاحبہ کا کیا کہنا تھا، آپ اپنے کانوں سے سنیں۔ علی خورشیدی کو یاد آ گیا کہ وہ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور یا ان کو یاد دلایا گیا، انہوں نے اس بنیاد پر پریس کانفرنس کی۔ مجھے ان کی
अकल को देखते हुए कि उन्होंने ऑडिटर जनरल की किताब उठा के लहरा के बताया कि जी इसमें सिंध में कितना करप्शन हो रहा है, 16 साल से पीपल्स पार्टी कितना करप्शन कर रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ मेरे भाई अली खुर्शीदी की अकल पे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये अली खुर्शीदी नहीं, ये MQM का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। भाई अली खुर्शीदी ऑडिटर जनरल निशानदही करता है इदारों में गलतियों की, करप्शन की, उसको सही किया जाता है। और वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला नहीं है कि जिसको कहा जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया सिंध हुकूमत के बारे में। मैं उसके बाद अली खुर्शीदी भाई को ये याद दिलाना चाहती हूँ, अली खुर्शीदी भाई, इस शहर को याद है 3 दिहाइयों तक KMC, वाटर बोर्ड और जो भी इस शहर के बल्दियाती इदारे थे वहां आपकी हुकूमत थी, आपकी पार्टी उसको जो है वो हेड कर रही थी। और जो करप्शन की कहानियां है ना वो KMC की दरो दीवार पे लिखी हुई हैं, वो सबको पता है कि कौन कितना करप्शन करके गया है। और वाटर बोर्ड में आज भी गोस्ट एम्प्लॉइज और उनसे जान छुड़ाना जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल बना हुआ है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द अमल दिया है और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत जो है वो एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है। तनकीद बराए तनकीद की सियासत का आगाज़ हो चुका है। ये हर थोड़े दिन के बाद जो है यही सारी सूरत हाल देखने में आती है। अवाम तो सिर्फ ये पूछते हैं कि सरकारी इदारों की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाया गया और करप्शन कैसे हुई, बदउनवानियाँ क्यों हुई। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली इंजीनियर सैयद एजाजुल हक साहब। इंजीनियर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंजीनियर साहब, क्या समझते हैं सिंध के सरकारी इदारों की बात की जाए या निजी इंडस्ट्री की बात की जाए, इसकी तबाही का जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से जो है मौक़िफ़ के लिए एक मौका फराहम किया। लेकिन दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर जो सूबाए सिंध है वो पूरे पाकिस्तान को पालता है। 97% जो है पूरे सिंध को रेवेन्यू देता है और 70%, 75% पूरे पाकिस्तान को देता है। अब ऐसे सूबे के अंदर कराची शहर मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, यकीनन पूरे सिंध को पालता है। अब पूरी दुनिया को पता है सिंध के अंदर अगर आप किसी का नाम लेंगे कि यहाँ पे करप्शन का बादशाह कौन है और करप्शन करने वाले कौन है, लामालहा जो लोग बिल्कुल बेसाख्ता बोल पड़ेंगे कि वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने पिछले 16 साल हुकूमत के अंदर ना सिर्फ कराची शहर को खंडर किया है बल्कि लाड़काना को तबाह कर दिया है, बल्कि गड़ी खुदा बख्श को तबाह कर दिया है, बल्कि कराची सिंध में बसने वाले जो दूसरे शहर हैं उनको तबाह कर दिया है। कराची शहर तो आप छोड़ें, कराची शहर को पीपल्स पार्टी इसलिए ऑन नहीं करती थी कि कराची शहर का जो मैंडेट है वो हमेशा से MQM पाकिस्तान के पास रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि पिछले साल 2023 के अंदर जब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं और MQM पाकिस्तान अपनी एक वसूली मौक़िफ़ के ऊपर बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट करती है और उसके बाद पीपल्स पार्टी एक मसनूई तरीके से बल्दियात में पहुंच जाती है, और उसके बावजूद अब तो सारे पर्दे खत्म हो चुके हैं ना, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करना चाहती। बिल्कुल हमारे सिंध के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भाई ने बिल्कुल बजा फरमाया, सिंध में एंटी करप्शन एक इदारा है जिसका काम करप्शन रोकना है। लेकिन इत्तेफाक से कहना पड़ता है और अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध में जो सबसे बड़ा करप्ट इदारा है और करप्शन करने वालों को जो यहाँ पर जो शेल्टर फराहम करता है वो एंटी करप्शन का इदारा है, सबसे बड़ा। बात कर रही हैं सादिया जावेद साहिबा जो पीपल्स पार्टी की MP हैं, तर्जुमान हैं, उनको मेरे ख्याल से नहीं पता कि कराची शहर ने अगर किसी दौर में तरक्की किया था तो वो MQM पाकिस्तान के दौर में किया था। हम अपने दौर को गिनवा सकते हैं, हमारे पास लेगेसी मौजूद है, हमारे पास तारीख मौजूद है। पीपल्स पार्टी अपने सफ़ों से बताएं, अपने किरदार से बताएं, अपने कैरेक्टर से बताएं कि पिछले 16 साल जो हुकूमत गुजरी है, ताकतवर तरीन हुकूमत सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, कराची शहर को क्या दिया है। आज से 20 साल पहले जो एक पानी का एक कोटा मुख्तस था कराची शहर के लिए, उसमें एक कतरा पानी तो इजाफा नहीं कर पाई। कराची शहर को आज 1400 MGD पानी की रिक्वायरमेंट है, जो 550 MGD आज से 20-25 साल पहले अप्रूव था, वो भी प्रॉपर मुहैया नहीं हो रहा। क्या कराची शहर के अंदर जा बजा जो जमीनों की कब्जे हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी मुलविस नहीं है? क्या कराची शहर को खंडर बना दिया गया, इसके अंदर पीपल्स पार्टी मुलविस नहीं है? कराची शहर के
सरकारी इमलाक को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, करप्शन की नजर किया गया, क्या उसमें पीपल्स पार्टी नहीं है? क्या वजीर बल्दियात पिछले 16 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद नहीं है? क्या सिंध का जो वजीर आला है क्या वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है? ये किससे सवाल कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? पूरी दुनिया को मालूम है सिंध को अगर किसी ने तबाह किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। सिंध के इदारों को अगर किसी ने तबाह किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। आज पुलिस का महकमा तबाह हाल है। आप यकीनन जानते हैं कराची शहर इस वक्त जो है वो गराइम और जराइम का गढ़ बन चुका है। कौन लोग हैं कराची में क्राइम करने वाले, जराइम करने वाले? क्या वो कराची से ताल्लुक रखते हैं? पुलिस में जितने लोग कराची शहर के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो एसएचओज हों, डीएसपीज हों, एसएसपीज हों, क्या उनका ताल्लुक कराची शहर से मौजूद है? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है कराची शहर वो बदनसीब शहर है जहां पर ना सिपाही मकामी है और ना चोर मकामी है, सारे गैर मकामी लोग हैं। तो आज सादिया जावेद साहिबा जिस तरीके से, जिस अंदाज में बात कर रही हैं, करब एमक्यूएम के ऊपर जिस तरीके से इल्जामात लगा रही हैं, इल्जाम तराशी कर रही हैं, तो अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है कि पिछले 16 साल हुकूमत किसके पास मौजूद है। कराची का मेयर कहीं नजर आता है? शाहराह फैसल का मेयर है कराची का शहर, तो शाहराह फैसल, क्या कराची के मेयर की जिम्मेदारी सिर्फ एक रोड की बाकी रह गई है शाहराह फैसल की? क्या कराची का मेयर जो है वो बल्दिया टाउन का मेयर नहीं है? जो कराची का मेयर है वो क्या वो औरंगी टाउन का मेयर नहीं है? क्या वो लांडी टाउन का मेयर नहीं है? क्या वो सुरजानी टाउन का मेयर नहीं है? क्या वो केमाड़ी का मेयर नहीं है? क्या वो दूसरे मजाफाती इलाके हैं कराची शहर के, वहां के मेयर नहीं है? मेयर साहब कर क्या रहे हैं? करप्शन के अंबार लगाए हुए हैं और कराची में बसने वाले तमाम टाउन्स के अंदर बेतहाशा गैर कानूनी भर्तियां की जा रही है, केएमसी के अंदर भर्तियां की जा रही है। ये तो सलाम पेश करें कि एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदों को, एमक्यूएम पाकिस्तान की कयादत को, जिन्होंने जाली डोमिसाइल के ऊपर एक भरपूर एक्शन लेते हुए केस किया सिंध हाई कोर्ट के अंदर और उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतने के करीब हैं। देखें, यहां पर बोगस भर्तियों का अगर सिलसिला होगा, 2 नंबर भर्तियों का सिलसिला होगा, गैर कानूनी भर्ती का सिलसिला होगा, तो उस सिलसिले के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम को जोड़ा जाएगा। और हम ये हरगिज जो है ये कतगन कराची के शहरियों के ऊपर, कराची में बसने वाले नौजवानों के ऊपर, कराची में बसने वाले नौजवानों को हुकूक के ऊपर डाका नहीं मारने देंगे। इनकी इस तरह की बदमाशी और इस तरह की जो है वो जहरंगेज बातों को हम बिल्कुल, इस बात को ये ना समझे कि हम इनको छोड़ देंगे और इनका पीछा नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी एक जराइम क्राइम की और करप्शन की अंबार है और गढ़ है और इसका मुकाबला हम कर रहे हैं और आइंदा दिन भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इंजीनियर साहब, ये भी बताइएगा, सिंध में चेक एंड बैलेंस का कोई मरबूत मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ये मैकेनिज्म कौन नहीं बनने देता, कौन हाथ रोक लेता है? इदारा जाती इस्लाहात क्यों नहीं हो पाते? देखें, सिंध में करप्शन के ऊपर या फिर दूसरे खुद बुर्द के ऊपर किस तरीके से कोई एक्शन लेगा? देखिए, सिंध असेंबली के अंदर जितनी भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस मौजूद हैं, वहां पर एक मैं समझता हूं, वहां पर जितने आप वजीर देखेंगे, देखकर ऐसा लगता है कि जो जितना ज्यादा करप्शन करेगा, जितने ज्यादा अवामी पैसों को उड़ाएगा, उसको उतनी बड़ी वजारत दे दी जाएगी। आज आप देख लें, सिंध काबीना के अंदर जो बड़े बड़े वजारतों में बैठे हुए हैं, क्या करप्शन के बादशाह नहीं है, करप्शन के शहंशाह नहीं है? क्या शर्जील इनाम मेमन के ऊपर एक बड़ा करप्शन का स्कैंडल मौजूद नहीं है? दूसरे लोगों के ऊपर करप्शन के स्कैंडल मौजूद नहीं है? कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? यहाँ तो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर कोई सरकारी निजाम नहीं है, यहाँ पर कोई हुकूमत का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई सरकारी निजाम मौजूद, कोई वजूद ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिंध पर एक सिस्टम काबिज है। सिस्टम क्या करता है? इन्होंने पीपल्स पार्टी की आला कयादत ने, पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ताओं ने एक सिस्टम राइज किया हुआ है और सिर्फ इनका जो एजेंडा है वो सिर्फ रिकवरी पे बिलीव करता है कि कहां से कितनी रिकवरी की जाए। यहां पर लोग पानी के बूंद बूंद से तरस रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर लोग सेवरेज के निजाम के धर्म बरम होने से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची शहर के लोग, ना सिर्फ कराची शहर के बल्कि पूरे सिंध के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली से परेशान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस जिनका काम गरीबों के और अवाम की सपोर्ट करना है, मदद करना है और उनको महफूज करना है, वो अवाम को लूट रही है और इसके अलावा चोरों और डाकुओं को जो वो सहूलत फराहम कर रहे, सहूलतकार बनी हुई है। पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची शहर के पढ़े लिखे नौजवान फूड पांडा पे या फिर उबर पे या फिर दूसरे मजदूरियों पर मसरूफ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची शहर का एक एक बासी आज जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कराची शहर के लोग 32,000 के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन सरकारी स्कूल का निजाम बेहतर नहीं हो रहा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची के नौजवानों को क्यों सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह है? देखें, शहर कराची के साथ पीपल्स पार्टी का अव्वल तरीन
بالکل بنیادی طور پر دشمنی ہے کراچی شہر کا. اب جب آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شہری اور دہی سندھ کو تقسیم کیا گیا اور اس کے درمیان جو ہے وہ کوٹا سسٹم رائج کیا گیا. دیکھیں ایک عرصہ ہو گیا ہے, اب آپ جہالت کی فیکٹریاں مسلسل ہر محکمے کے اندر بھرتی کر رہے ہیں, آپ 2 نمبر طریقے سے نوکریاں بیچ رہے ہیں. کراچی شہر کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, کراچی شہر کے نوجوانوں کو اگنور کیا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ کراچی شہر کے لوگ باشعور ہیں, پڑھے لکھے ہیں. پیپلز پارٹی جیسی کرپشن زدہ پارٹی کو, پیپلز پارٹی جیسے چور اور ڈاکو والی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی کراچی شہر, بلکہ پورے سندھ سے تعلق, شہری سندھ سے تعلق رکھنے والے باشعور اور پڑھے لکھے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی. یہاں کا مینڈیٹ, یہاں کے لوگوں کا, یہاں کے نوجوانوں کا میں سمجھتا ہوں ایک ہی قصور ہے کہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں اور MQM پاکستان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. یہاں کے نوجوان پڑھے لکھے باشعور نوجوان سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے, کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, یہاں تک کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو, بلکہ شہری سندھ, حیدرآباد سے اور دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے, جن کو نوکری فراہم نہیں کرنا چاہتی, بلکہ یہ خوش ہیں کہ کراچی شہر کو نوجوان جو ہے وہ فوڈ پانڈا پہ کام کریں یا پھر دوسری مزدوری کریں. انجینئر صاحب, بڑا المیہ ہے بدعنوانیوں, بے ضابطگیوں, کرپشن کے خلاف اور جو نوکریوں کا جو معاملہ تھا اس کے خلاف آپ نے بھی خطوط لکھے ہیں, کیا معاملہ ہے وہ بھی ذرا شیئر کیجئے گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی شہر کے نوجوانوں کو اپنا حق ملے, حقوق ملے, لیکن اس کے اوپر جیسا کہ اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا, علی خورشیدی بھائی نے, میں بھی اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ سندھ میں جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے جس کا کام کرپشن کو روکنا ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر کرپشن کے پیچھے اینٹی کرپشن کا کردار آج موجود ہے. مجھے مہینے 1.5 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ اینٹی کرپشن کو خط لکھے ہوئے, اس کے اوپر کوئی پراپر ایکشن نہیں ہوا. کس کو فریاد کریں, کس کو بتائیں کہ ہر کام کے لیے ہم ہائی کورٹ پہ یا سپریم کورٹ پر پہنچا جائے؟ کیا یہی کام رہے گا؟ اداروں کو بند کریں نا. پھر ادارے آپ بند کر کے سپریم کورٹ کے ججز کو, ہائی کورٹ کے ججز کو, سٹی کورٹ کے ججز کو, یہ تمام محکمے ان کو دے دیے جائے نا. جب یہاں پر ادارے کام نہیں کرنا چاہتے تو ان کو دے دیے جائے. اب بات آئے گی MQM پاکستان کی. MQM پاکستان کے پاس اپنی لیگیسی موجود ہے. آج سے 10 سال 15 سال پیچھے جائیں, جب MQM پاکستان یہ حکمرانی شہر کراچی پر موجود تھی, سندھ حکومت میں MQM پاکستان موجود تھی, تو اس وقت کا کراچی, اس وقت کا سندھ اور آج کا سندھ میں بہت فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سعدیہ جاوید صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں, جو الزام تراشی کی ہے, وہ ذرا کمپیریزن کر لیں MQM پاکستان کے ادوار کو اور موجودہ 16 سال ادوار کو, کہ کس طریقے سے تباہ کیا ہے کراچی شہر کو. اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کے اندر پیپلز پارٹی کا جو بدنما داغ ہے کرپشن کا, گنڈا گردی کا, جرائم کا, غریبوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا, وہ سلسلہ متواتر جاری ہے. لیکن اس ظلم اور زیادتی کے سامنے MQM پاکستان جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی اور موجود ملے گی انشاءاللہ تعالی. ہم لوگوں کے ساتھ, کراچی کے شہریوں کے ساتھ, کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ, شہری سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی ادارہ کام نہیں کرے گا تو ہمارے پاس کورٹ کے دروازے موجود ہیں, چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے ہوں, چاہے وہ سپریم کورٹ کے, اور ہم جائیں گے اور کراچی شہر کے حقوق کو حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا انجینئر صاحب, کیا سمجھتے ہیں شہر کراچی کی بات کریں یا آل اوور ہم سندھ کی بات کریں, مسائل بے پناہ ہیں اور ہر سمت میں جو ہے وہ مسائل ہی مسائل دکھائی دیتے ہیں. انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو, ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو, روڈ کٹنگ کی بات ہو, یا پھر پارکنگ مافیا ہو, یا پتھارے مافیا ہو, یا پھر جو ہے وہاں اگر ہم انٹیریئر کی جانب جائیں تو وہاں تو بنیادی حقوق ہی نہیں دیے جاتے. کیا لگتا ہے ان تمام مسائل کی کنجی جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ دیکھیں ان تمام مسائل کی کنجی, آپ جب تاریخ دیکھتے ہیں, کسی کی لیگیسی دیکھتے ہیں, اور اگر آپ کے کردار کی بات کرتے ہیں اور آپ ترقی کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو ماضی میں جانا پڑے گا کہ یہ سندھ اور کراچی شہر کس وقت پھلا پھولا تھا اور کس وقت کراچی شہر نے ترقی دیکھی تھی, کس وقت کراچی شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. بالکل یقیناً جب آپ بے ساختہ بولیں گے کہ MQM پاکستان کے دور کے اندر جب بلدیاتی نظام MQM پاکستان کا کراچی شہر میں موجود تھا, چاہے وہ فاروق ستار بھائی کا ٹائم ہو, چاہے وہ سید مصطفیٰ کمال بھائی کا دور ہو, آپ دیکھیں گے یقیناً MQM پاکستان کے ادوار کے اندر MQM پاکستان کے نمائندوں نے, بلدیاتی نمائندوں نے, صوبائی اسمبلی کے ممبران نے کراچی شہر کو بنایا تھا, قومی اسمبلی کے ممبران نے کراچی شہر کو بنایا تھا اور نکھارا تھا.
تو یقیناً جو کراچی شہر کو بنانے کا کریڈٹ ہے وہ ایک ہی جماعت کے پاس ہے, وہ MQM پاکستان کے پاس ہے. تو آپ اس کنڈیشن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بلدیاتی نظام تو آج بھی موجود ہیں. جن کے پاس بلدیاتی نظام موجود ہے ان کے پاس سندھ کی طاقتور ترین حکومت موجود ہے. اس کا مطلب ہے اگر سندھ کی حکومت ہونے کے باوجود, شہری حکومت ہونے کے باوجود, ٹاؤن کی حکومت ہونے کے باوجود, UC کا سیٹ اپ ہونے کے باوجود اگر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, کراچی شہر کی جو حالت ہے وہ دن بدن بدترین ہوتی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ فیل ہو چکے ہیں. خدا را جو یہ نظام بنائے جاتے ہیں, جو حکومت بنائے جاتے ہیں, جو MPs بنتے ہیں, جو بلدیاتی نمائندے بنتے ہیں, وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں. اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں, بلدیاتی ادارے اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, تو خدارا عوام کے اوپر مسلط ہونے کے بجائے, کراچی شہر کو مزید اجاڑنے کے بجائے, لوگوں کو خودکشیوں کی طرف مبتلا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو تسلیم کر لے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں, آپ کا بلدیاتی نظام ختم ہو چکا ہے, آپ کے بلدیاتی نظام میں کرپشن کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے, تو خدارا اپنے سیٹوں سے استعفیٰ دے کر آپ گھر جائیں اور ان کو بلائیں جو لوگ کام کرنا جانتے ہیں, جنہوں نے کراچی شہر کو بنایا تھا, جن کے پاس کراچی شہر کے مسائل کے حل موجود ہیں, ان کے طرف جائیں, بجائے اس کے کہ ڈھکوسلے کریں. آپ نے جو بنیادی باتیں بتائیں روڈ کٹنگ کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, سیوریج کے حوالے سے, آج یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا آئین نہیں کہتا کہ بلدیاتی حکومت جو مقامی حکومت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو دیکھیں؟ آج جو آپ کا ٹاؤن چیئرمین ہے, آپ کا جو ٹاؤن کا نظام ہے, آپ کا جو UC کا نظام ہے, وہ سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کر رہا, وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا. جب مقامی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو ایسے مقامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. خدارا اپنی سیٹوں سے اتریں اور عوام کے حال پر رحم کریں اور گھر جائیں اور ان کو بلائیں جو لوگ یہ کر سکتے ہیں, جن کے پاس لیگیسی موجود ہے, جن کے پاس تاریخ موجود ہے. ٹھیک ہے. MQM پاکستان کے رکن صوبہ اسمبلی رہنما MQM پاکستان انجینئر سید اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. انجینئر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کی اور سندھ بھر کے مسائل کو کھل کر اجاگر کیا اور اس کے حل کے حوالے سے بھی بتایا, اصلاحات کے حوالے سے بھی بتایا. ناظرین, اب وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. بریک پہ جانے سے پہلے MQM کے رکن صوبہ اسمبلی سے بات ہو رہی تھی اور ان کی جانب سے وہ حل بتائے جا رہے تھے, جو کہ حل MQM کے پاس موجود ہے, جس کی MQM بات کر رہی تھی اور MQM دعویٰ کرتی ہے کہ جو سندھ کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے پاس حل موجود ہے, جبکہ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے. اس وقت ہمیں تجزیہ کار عائشہ نعمان صاحبہ نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. عائشہ نعمان صاحبہ, تھینکس فار یور ٹائم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. عائشہ صاحبہ, کیا سمجھتی ہیں سندھ کے بنیادی مسائل ہیں کیا؟ کیوں یہ صوبہ پنجاب کی طرح ترقی نہیں کر پا رہا؟ وعلیکم السلام. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں ان دونوں جماعتوں سے یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ لوگ کتنی دیر برسر اقتدار رہے ہیں. یہ لوگ پچھلے کافی حکومتوں سے جو کولیشن میں رہے ہیں, ان کا آپس کے ساتھ پارٹنرشپ رہی ہے, لیکن کراچی کے مسائل ابھی تک چونکہ تو ہیں. کراچی میں اس وقت لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری طرف کراچی میں پانی کا بحران ہے, لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں, اور جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح اس وقت جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے. یہ دو جماعتیں جو کہ کافی عرصے سے کراچی کے اوپر رول کر رہی ہیں, ان کے لیے سب سے پہلے کراچی کے لوگوں کا جو تحفظ ہے اس کو انشور کرنا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی. کراچی کے لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی. لیکن اب تک جو ہے ان کی دھنگا مشتی میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کراچی کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے, جب بھی کہیں وزارتوں کی یا پھر کہیں حکومتوں میں کوئی رد و بدل ہوتی ہے, تو ان کی جو ایک فطری قسم کی لڑائی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, جس کا علاج جو ہے وہ صرف یا تو وزارتوں پہ ختم ہوتا ہے یا کچھ لے دے کی جو ایک کمٹمنٹ ہے اس پر ختم ہوتا ہے. مین مسئلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. پاکستان کی عوام, کراچی کی عوام اس وقت جس طرح کی مشکلات سے دوچار ہے, اس کا ازالہ کرنے کے لیے ان دونوں جماعتوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اگر MQM کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے تو ابھی وہ بھی اقتدار میں, وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی؟ اگر PP یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کا سندھ میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے تو وہ اقتدار میں بھی ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی, تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ ان دونوں جماعتوں کا فیلئر ہے, جو کہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی سیاست کرتے آئے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کراچی کی عوام کو دیکھنا پڑ رہا ہے. تو یہ سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں کو اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا کہ آخر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے, کراچی کی عوام کے لیے کون سے ایسے جو ہیں وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, جس سے کراچی کے جو مسائل ہیں کم سے کم ان کا جو ہے وہ حل نکالا جا سکے, یا کراچی کے لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیف فراہم کیا جا سکے.
اچھا عائشہ صاحبہ، جس طریقے سے صوبہ پنجاب ترقی کر رہا ہے اس طرز پہ صوبہ سندھ کیوں ترقی نہیں کر پا رہا؟ کیا لگتا ہے یہ جو موجودہ یہاں کی قیادت ہے، اگر ان کا موازنہ کریں ہم پنجاب کی قیادت سے، پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ صوبہ پنجاب میں برسر اقتدار رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کیا نیتوں کا فقدان ہے؟ دیکھیں، جو وفاق میں جب بھی حکومت آتی ہے تو اس کا زیادہ تر جو امفیسس ہوتا ہے وہ صوبہ میں پنجاب میں ہوتا ہے، اور پنجاب سے کے مطابق آپ سمجھنے کہ لاہور میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، لیکن کراچی جو ہے دیکھیے یہاں سے سب سے زیادہ آپ کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وفاق بھی اور یہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی کراچی کے تمام مسائل کو نظر انداز کرتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پہلے جو ہے وہ کراچی کو ترجیح دینی چاہیے، کراچی کے مسائل کے لیے جو ہے وہ حل نکالنے چاہیے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے کلیم کرتی آئی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے پاس اگر دیکھا جائے تو کراچی میں اتنا بڑا مینڈیٹ کبھی نہیں رہا، لیکن اس موجودہ دور حکومت میں جیسا کہ پی پی کے پاس بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ سیٹس نہیں تھیں، اور ایم کیو ایم کو بھی جس طرح سے سیٹس جو ہے وہ مینج کر کے دی گئی، تو یہ جس طرح سے یہ حکومت میں آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نیتوں کا تو فقدان ہوگا ہی۔ اگر آپ لوگ عوامی مفادات کے لیے سیاست کرتے، اگر آپ عوام کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرتے تو عوام جو ہے وہ الیکشن میں آپ کو ووٹ دیتی، اور جب آپ ووٹ کی بنیاد پر آتے تو آپ کی جو نیت ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب آپ عوامی رائے کے مطابق جو ہے وہ حکومت میں نہیں آتے یا عوامی امنگوں کے مطابق نہیں آتے تو وہاں پر نیتوں کا فقدان جو ہے آٹومیٹیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی دو جماعتیں ہمیشہ سے جو ہے تقریباً 10 سے 15 سال سے یہ کراچی پر رول کر رہی ہیں، سندھ پر رول کر رہی ہیں، تو ابھی تک جو ہے ان کو تو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں، بلکہ ان کو حل نکال کر لوگوں کو دینا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں ہم اگر برسر اقتدار ہیں تو ہم نے آپ کی فلاح کے لیے، ہم نے آپ کے مسائل کا حل تلاش کر کے دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے، ہم نے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کیا ہے، لیکن یہاں پر جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے من پسند محکموں میں جو ہے اپنی بھرتیاں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ چونکہ توں رہتے ہیں، اور جو بھی کام ہوتا ہے وہ پرائرٹی بیسس پہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر بات کریں، آپ نے پرائیویٹلی کام کا کہا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سارے ایسے پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں تاجر برادری جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے، انڈسٹریلسٹ بھی آن بورڈ ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ سندھ حکومت کے ہاتھ بھی مضبوط کیے جانے، کسی نہ کسی طریقے سے ترقی ہو، خوشحالی آئے صوبے میں، پارکس بنے، نئی سڑکیں بنے، ورلڈ بینک بھی میدان میں ہے، تو کیا لگتا ہے کیا اب یہ شہر میں جو سسٹم ہے یہ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہی چلے گا اور حکومت کی جانب سے اس طریقے سے شیئر نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا وفاق کی جانب سے کوئی اسکیم نہیں لائی گئی ہے شہر کراچی کے لیے۔ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کے پاس بھی اتنے اختیارات ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو یہاں پر لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ جس بات کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وفاق کی طرف سے جو فنڈز ہیں ان کی جو ہے وہ فراہمی نہیں کی جا رہی، یہ معاملہ بھی جو ہے وہ اپنی طرف اپنی نوعیت میں ہے، ایک الگ معاملہ ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اگر سندھ چاہے، اگر صوبہ چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ اپنے فنڈز میں سے بھی جو ہے کچھ یوٹیلائز کر کے پاکستان کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے کچھ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو بہتر کریں، کچھ سڑکیں آپ دیکھیں کراچی کی سڑکیں جو ہیں اس وقت انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، آپ کو ہر جگہ پر بڑے بڑے کھڈے نظر آتے ہیں، تو کیا سندھ کی حکومت کے پاس اتنے فنڈز بھی موجود ہیں کہ ان سڑکوں کی جو ہے تعمیر کر سکے، یا پھر آپ پارکس بنا سکیں، یا پھر آپ پانی کا جو معاملہ ہے، پانی کا جو بحران ہے اس کا آپ حل نکال سکیں؟ تو بہت سے ایسی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں سے جو ہے انیشیٹو لے کر کراچی کی عوام کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر جو ہے کام نہیں کیا جا رہا۔ سپرفیشلی جو ہے وہ آپ چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے پل بنا رہے ہیں یا آپ برجز بنا رہے ہیں، تو ان کا پاکستان کی کراچی کی عوام کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کے یہاں کے بیسک مسائل ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دلوانا مبذول کروانا ضروری ہے۔ عائشہ نعمان صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے پوائنٹ سامنے رکھے اور وفاق کو بھی مشورہ دیا، حکومت سندھ کو بھی مشورہ دیا، اس صوبے کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی مشورہ دیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل قیادت کو، کہ تمام کے تمام مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، شہر اور بالخصوص صوبہ سندھ جو ایک مرتبہ پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، پنجاب کی طرز پر یہاں پہ بھی ترقی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि एक मरतबा फिर से लफ्जी गोलाबारी का आगाज़ हो चुका है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे MQM पाकिस्तान हो, एक दूसरे की कारकर्दगी के बारे में एक दूसरे को बताया जा रहा है। जो गलतियाँ हुई हैं, जो एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं, वो खुल कर बयान किए जा रहे हैं, बयान दागे जा रहे हैं। KMC की तबाही का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी MQM को कहती है और MQM जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहती है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की तबाही का ज़िम्मेदार MQM पीपल्स पार्टी को ठहराती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम जो है वो MQM की झोली में डालती है। जबकि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि ये जो मौजूदा बल्दियाती सेटअप चल रहा है ये जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठजोड़ है। इस पर जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है जानने के लिए हमने इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लिया है जमात इस्लामी के रहनुमा हैं मसूद अली साहब। मसूद अली साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। किस तरह से देखते हैं अली खुर्शीदी के बयान को? उनकी जानिब से जब दो जमातों की आपस में लफ्जी गोलाबारी चल रही है तो जमात इस्लामी को किस बुनियाद पर, किस बिना पर मौरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है मौजूदा बल्दियाती सेटअप का? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि ये इनकी आपस की हमेशा की जो नूरा कश्ती होती है वो जारी है और अभी चंद महीनों पहले भी इस तरह की सूरत हाल हुई थी और जब MQM को कुछ सेक्रेटरीज दे दिए गए तो उसके नतीजे में फिर ये मामला ठंडा हो गया। बेसिकली इन्होंने कराची को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया है और ये दोनों जो है हुकूमतों के अंदर शामिल रही हैं कई सालों से। कराची के ऊपर मुसल्लित हैं, पीपल्स पार्टी भी और MQM भी रही, पूरे इख्तियारात के साथ रही। इस वक्त जो मेयर हैं वो पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, वजीर आला पीपल्स पार्टी के हैं, तो ये तो तमाम इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। लेकिन शहर कराची का जो हाल है उससे आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। जब हम इन शहरों के अंदर, गलियों के अंदर गुजरते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। हमारी खवातीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे, तालिब इल्म, ये सब जो है वो चिंची बसों, रिक्शों के अंदर सफर करते हैं। यहाँ की सड़कें खुदी हुई हैं, पानी पिछले 10 दिन से लोगों को मिल नहीं रहा। ये शहर है, मतलब कोई गांव देहात थोड़ी है जो इन्होंने इसको बिल्कुल तबाह हाल करके रख दिया है। मतलब 24 आवर्स काम होता है, वर्किंग होती है, जिसके नतीजे के अंदर रिलीफ मिलता है। यहाँ रिलीफ देने के बजाय पानी जो है वो नलों में आने के बजाय टैंकर माफिया के जरिए पानी जो है वो सप्लाई किया जा रहा होता है। बिजली का हाल बुरा है, गैस का हाल बुरा है, तो ये सब चीजें कराची के शहरी फेस कर रहे हैं। आप बताइए ना मुझे कि रोडों का क्या हाल है, सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? क्या पिछले 10 सालों के अंदर किसी एक नए सरकारी अस्पताल का इजाफा हुआ है? ये तो इन्होंने सेहत का हाल किया हुआ है। पिछले 10 सालों में क्या किसी गवर्नमेंट तालीमी इदारे का इजाफा हुआ है? इन्होंने शहर को दिया गया है। इन्होंने शहर के ऊपर मेयर का कब्जा कर लिया है। अच्छा मसूद अली साहब, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब है बदकिस्मती से। लेकिन मसूद अली साहब, मैं चाह रहा था जाते जाते एक सवाल लूँ। ये जो आपने मसाइल की निशानदेही की है, आप बिल्कुल हक बेजानिब है, ये शहर कराची के मसाइल है, कोर इशूज़ हैं पूरे सिंध के। ये बताइएगा, जब सरकारी महकमों में करप्शन होगी, जब निजी इंडस्ट्री का दिवालिया निकल चुका होगा, तो क्या समझते हैं इस तमाम तर तबाही का जिम्मेदार आप किसे करार देंगे? इस तमाम तर तबाही का जिम्मेदार हुकूमत वक्त होती है। जो हुकूमत में मौजूद हैं उनके आलाकार हैं, जो सिंध हुकूमत के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, वो इख्तियार के अंदर मौजूद हैं किसी भी सतह पर। ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर MNA MPs किसके हैं? इन्हीं दोनों पार्टियों के हैं ना। सही। आप मुझे ये बताइए कि शहर को क्या डिलीवर हुआ है? ये तो इन्होंने केक बना लिया है कि जब केक का हिस्सा छोटा मिलता है किसी को तो वो चीखना शुरू हो जाता है कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मेरा ये मसला। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने से क्या होता है? भाई आप भी हुकूमत में हो, वो भी हुकूमत में, मिलकर शहर को डेवलप करें ना। हम तो ये बात करते हैं कि आइए मिलकर शहर को डेवलप करें। शहर तो डेवलप ही नहीं हो रहा। सबके पास मसाइल हैं, मसाइल की फहरिस्त मेरे पास भी है, लेकिन उसका हल क्या है? ये कराची मेगा सिटी है, यहाँ पे हजारों लाखों, मतलब सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची है। ठीक है, उसके रिटर्न में आवाम को क्या मिल रहा है? ठीक है मसूद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सिवाय डकैतियां, सिवाय कत्लो गारत के, जिसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे।
ٹھیک ہے مسعود علی صاحب، آپ کا موقف آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، جس طریقے سے مسعود علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہر کراچی کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل نہیں کیا جا رہا، اور بلا شبہ یہ بات کسی نہ کسی حد تک درست ہے۔ کیوں جو ہے وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کیوں یہ سر جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے بجائے، عوام کو ڈیلیور کرنے کے بجائے عوام جو ہے وہ ایک ہی کلچر دیکھ رہے ہیں کہ لڑنا اور جھگڑنا، ایک دوسرے پر الزام لگانے، الزام تراشی کی سیاست کرنا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان اسامہ اجاز کو دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔